السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوپٹے کا واقعہ۔ مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں بہت سے صحابی موجود تھے۔ اتنے میں ہی وہاں ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے میری پورے گھر کی ایسی ہی حالت ہے۔ مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے صحابیو، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت میں ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی نے دوسری بار پھر فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار پھر بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکے؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا ہی جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو نبی فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا، جس دروازے پر جبریل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ دروازہ اور کسی کا نہیں تھا بلکہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم کی درگاہ میں سے آیا اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابیوں کے گھر میں کسی کے 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں، اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا الگ ہو کر میری بات سن لے۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بی بی فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہے، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں
میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ آپ اس شخص کو کسی بھی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی۔ کہنے لگے، اے بیٹی، اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہے اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمن یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھنا، یہ چادر میری رخصتی کے وقت میرے ابو حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کے ہاتھوں سے ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اسی یہودی نے کہا، سلمان، تمہیں یہ تو بتا دو، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، نبی کی پیاری بیٹی کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ مہمان اس کے گھر سے بھوکا نہ جائے۔ اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر کی چادر دے دی، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر پیٹ بھرنا ہے، یہ سن کر اس یہودی نے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا سچا ہے اور آپ رسول کی سچی ہے اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی یہودی سے کہنے لگے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پھر وہ سمون یہودی کہتا ہے، اے سلمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب کے باتوں میں تمہاری نبی کی بیٹی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی کتنی سیکھی ہوگی اور اس کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، لیکن تب اس کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے جاؤ اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے کر بی بی فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر آ کھڑے رہے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ اے یہودی، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے آؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے قدموں میں مجھے لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے جو ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے زیورات، بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا تو یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جائے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر کے بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آیا جاتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ایک سجدہ کرنے پر ہی فجر کی اذان ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔